ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس زمین پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، وہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ جب پیغام حق نجران تک پہنچا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا دین لے کے زمین پہ آیا ہے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور پورے نجران کے سامنے یہ اعلان رکھا کہ ہم جا کے پہلے تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ آخری نبی کی جو نشانیاں ہمارے کتابوں میں موجود ہیں پہلے دیکھے تو صحیح کہ کیا وہ نشانیاں ہیں بھی یا نہیں۔ تو بس ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے وہاں کے جو معتبر عالم تھے وہ مدینے کی طرف رواں ہوئے تاکہ پہچان سکیں کہ کیا واقعی یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ ان کی کتابوں میں جو آخری رسول کی نشانیاں تھیں ان میں پہلا شرط یہ تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ سادگی پسند کرے گا، مہنگے اور اچھے لباس پہننا، مہنگی چپل پہننا ان کو پسند نہیں ہوگا، اور دوسری کہ وہ مہمان نواز ہوگا، کوئی بھی اس کے پاس جائے گا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، اور تیسری ان کا کوئی محل نہیں ہوگا، اور چوتھی کہ ان کے گھر والے بھی ان کی طرح سادگی اختیار کریں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں ہوں گے۔ بس اہل نجران مدینے پہنچ کر یہ پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ محمد، کہاں ہے اس کا محل؟ تو لوگ کہنے لگے محمد اور ان کا محل، وہ تو بہت ہی سادہ سے گھر میں رہتے ہیں اور کوئی بادشاہ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، مٹی پہ سوتے ہیں اور سادگی پسند کرتے ہیں۔ تو اہل نجران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور تجسس تھا کہ اس محمد کی زیارت کریں، اور سب لوگوں نے کہا کہ اگر محمد سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ، مسجد نبوی میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو اہل نجران مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے جو اتنی جگہوں سے سیے ہوئے تھے اس کو کوئی بھی تاریخ لکھنے والا بیان نہیں کر سکتا، اور ان کے چہرے پہ وہ نور، وہ روب کہ وہ حیران رہ گئے۔ بالآخر وہ قریب آئے اور کہنے لگے کہ محمد تم ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ ساری علامات تو آخری پیغمبر کی ہیں۔ بالآخر مباہلہ شروع ہوا۔ اہل نجران نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جو پیغام حق اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کے آئے میں اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پہ آئے تھے۔ تو حضور پاک نے مسکرا کے کہا کہ اس حساب سے تو آدم علیہ السلام زیادہ خدائی کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا تو نہ باپ ہے نہ ماں۔ وہ خاموش رہ گئے۔ بالآخر 3 دن تک یہ مباہلہ چلتا رہا، قرآن کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن اہل نصران اس بات پہ ضد کیے ہوئے تھے کہ آپ عیسیٰ کو خدا مانیں ورنہ آپ اور آپ کا دین جھوٹا ہے۔ تو بس قرآن کے سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول ہو گیا کہ حق واضح کرنے کے بعد بھی اگر یہ تسلیم نہ کریں تو اے رسول کہہ دو کہ یہ اپنے بچے لائیں اور ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں اور ہم اپنی عورتیں لائیں گے، اور یہ اپنے مرد لائیں اور ہم اپنے مرد لائیں گے، جو جھوٹے ہوں گے ان پہ اللہ لعنت کرے گا۔ اہل نجران ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جو ہم یہاں موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے، کسی نے 100 سال عبادت کی ہے، ہم تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے، تمہارا نبی نیست و نابود ہو جائے گا۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ کل عیسائیوں اور مسلمانوں کا مباہلہ ہے۔ دیکھنے کے لیے تمام لوگ مباہلہ کی جگہ پہ جمع ہو گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ، اپنے بھائی علی اور اپنے ہاتھ میں امام حسن اور اپنی گود میں امام حسین لے کے آئے۔ اہل نجران نے پوچھا یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ جو عورت ساتھ ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔
اور جو مرد ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے نبی کا چچزاد بھائی اور ان کا داماد علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ جو بچے ان کے ساتھ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ جب اہل نصران نے پنجتن پاک کے سادہ سے سادہ تر لباس اور نورانی چہروں کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ اگر آج دعا کر لے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہم پہ گر جائے تو یقیناً گر جائے گا۔ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بندے ہیں، اور دوڑتے گئے اور کہتے گئے یا محمد ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، ہم تسلیم کرتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، ہم مانتے ہیں کہ تم حق کا دین لائے ہو، اور کسی کو نہیں روکیں گے کہ کوئی بھی دین اسلام قبول نہ کرے۔ اور اللہ اکبر کی صداؤں سے میدان گونج اٹھا۔